أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. سابقہ آیات مقدسہ میں تحویل قبلہ کے متعلق اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی کہ اب تحویل قبلہ کا حکم قطعی ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا لازمی ہے، اور یہ اسلامی فرائض میں سے ہے۔ غلطی سے بھی کہیں اور رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی، اس کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین رسول اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ان کی شان و مرتبہ کو بیان فرما کر مسلمانوں پر یہ وضاحت فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح تحویل قبلہ میں تمہیں بتایا گیا کہ بغیر قبلے کے رخ کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے بغیر بھی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، مراد اہل کتاب یہود و نصارہ۔ یعرفونہ، وہ ان کو جانتے ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو جانتے ہیں، ان کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کے مرتبے کو، سب کو جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول سے وہ ناواقف ہے، کیونکہ وہ اہل علم ہیں، یہودی اور عیسائی اہل علم ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے کتابیں عطا فرمائی ہیں، وہ اپنی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت کو دیکھ کر، پڑھ کر سب کچھ جان چکے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے اس بارے میں۔ فرمایا یعرفونہ، وہ ان کو جانتے ہیں، رسول اعظم کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، اس طرح جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یعنی ایک والدین کو دیکھیں کہ والدین اپنے بیٹے کو کس طرح جانتے ہیں۔ ان کے سامنے، والدین کے سامنے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پورا جسم ان کے سامنے ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اس کو تعلیم دلاتے ہیں، چلتے 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 یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، عقل مند ہو جاتا ہے، قابلیت اس میں آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں پوری زندگی بچہ اپنے والدین کے سامنے ہوتا ہے، مکمل تمام اس کے اعضاء سے بھی واقف، اس کی حرکات و سکنات سے بھی واقف، اس کی طبیعت سے بھی واقف، سب کچھ جانتے ہیں۔ کیا زبردست مثال اللہ پاک نے بتائی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہودی اور عیسائی اہل کتاب اس طرح جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں جیسے کہ والدین، ماں باپ اپنے بچے کو اور بیٹے کو جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری نشانیاں بتلائی گئی ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی ماشاءاللہ خوبصورت آنکھیں ہوں گی، موٹی آنکھیں ہوں گی، کھلا چہرہ ہوگا، اور بڑا باروب باجلال چہرہ ہوگا کہ ان کے چہرے پر دیکھتے ہی انسان کی آنکھیں نیچے کو جھک جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک عام انسانوں کے ہاتھوں سے لمبے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمہ میں اعلیٰ معیار رکھتے تھے۔
ان کے اخلاق کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، میرے پیغمبر آپ تو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، خود اللہ کے پاک نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ تو جیسے ہماری احادیث کتابوں میں ہے، خاص کر شمائل ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری صفات کا، ظاہری جو صفات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جسم مبارک، بال کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک کیسی تھی۔ دیکھیں میں اب یہاں ایک بات عرض کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 پگڑیاں منسوب ہیں احادیث میں، سفید پگڑی، کالی پگڑی، پیلی کا بھی ذکر ہے، جیسے غزوہ بدر میں فرشتے پیلی پگڑی پہن کر مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ بس یہ جو آج کل سبز پگڑی کا رواج چلا ہے، یہ رواج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ کیوں؟ روضہ ایک نسبت ہے بس کہ روضہ رسول کا رنگ سبز ہے، تو اس حیثیت سے انہوں نے اپنی پگڑیاں بھی سبز بنائی، یہ حدیث میں نہیں ہے، بس یہ ایک رواج۔ بھائی اگر کوئی حاکم آتا ہے وہ اس کلر کو چینج کرتا ہے، پھر یہ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا ٹھیک ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو کلر رکھا گیا ہے وہی رکھا جائے، بس اس کو چینج نہ کیا جائے، لیکن یہ حدیث میں تو نہیں ہے کہ سبز پگڑی پہنو۔ میں مخالفت نہیں کرتا، لیکن سنت کی بات کر رہا ہوں کہ سنت سفید پگڑی ہے، سنت کالی پگڑی ہے، سنت پیلی پگڑی ہے، اس کے علاوہ سنت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا ذکر، بلکہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان قدرتی طور پر جو نشان جسم یہ دیکھیں ہتھیلی پر جو نشان لگی ہوئی ہے، یہ قدرتی ہیں، یہ انگوٹھے پر نشانات، یہ قدرتی۔ تو اسی طرح قدرتی طور پر یہاں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں تورات میں بھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں انجیل میں بھی تھیں۔ تو یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں کو، تورات و انجیل کو خوب پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیوں سے واقف تھے۔ ان کے باقاعدہ لوگ آتے تھے، چیک کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ان کی تلاش یعنی حق کو تلاش کرنے والے لوگ تھے، وہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے جیسے نشانیاں دیکھ لی اور رو پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے پہ سینہ لگایا، اور جناب ہاتھ پہ بیعت کیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اور جو متعصب لوگ تھے انہوں نے نشانیاں تو دیکھ لی، واقعی ہے تو وہی نبی جس کے بارے میں تورات میں یا انجیل میں بتایا گیا ہے، لیکن چونکہ متعصب تھے کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے، یہودیوں اور عیسائیوں کے نسل سے کیوں نہیں آئے، یہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں آئے، بس اس تعصب کی بنیاد پر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، یہودی اور عیسائی، یعرفونہ، وہ ان کو یعنی اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، اس طرح جانتے ہیں کہ کما جیسے کہ یعرفون جانتے ہیں ابناہم بیٹوں کو، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اس طرح اللہ کے رسول کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَإِنَّ فَرِيقًا، ان میں سے ایک فرقہ، ایسا فرقہ منہم ان میں ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ کہ وہ حق کو چھپاتا ہے، وہ فرقہ، وہ گروہ، وہ جماعت حق چھپانے والی ہے۔ حق کو چھپانا کتنا بڑا جرم ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے بندہ نا، حق کو چھپا رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، خیانت کر رہا ہے۔ لہٰذا خیانت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، حق کو چھپانے والا، یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا پسندیدہ شخص وہ ہے جو جیسا دیکھتا ہے اسی طرح بتاتا ہے، خیانت نہیں کرتا، حق بتاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بتاتا ہے۔ تو فرمایا وہ کون سا فرقہ ہے ان کا؟ وہ علماء کا، ان کا یہودی اور عیسائی کے جو علماء ہے، دیندار ہے، دین سے واقفیت رکھنے والے لوگ ہیں، تورات و انجیل کا علم رکھنے والے ہیں، وہی بدبخت لوگ حق کو چھپاتے ہیں۔ جیسے پیچھے پڑا تھا نا ہم لوگوں نے کہ کچھ لوگ یہودیوں میں سے مسلمان ہوتے تھے، پھر اپنے علماء کے پاس جاتے تھے کہ دیکھیں ہم نے تو ایمان قبول کر لیا، ہم نے دیکھا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ لوگوں نے جو کہا تھا نشانیاں، وہ نشانیاں تو ہم نے دیکھ لی، تو ہم نے ایمان قبول کر لیا۔ تو آگے سے وہ کیا کہتے تھے؟ اچھا کیا، ٹھیک کیا۔ تو اللہ پاک نے اسی بارے میں فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر، یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہیں۔
لوگوں کو کہتے ہیں اچھا کیا، دین قبول کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم کیا، ان کی اطاعت کی، بہت اچھا کیا، اپنے آپ کو بھلائے ہوئے ہیں۔ بھئی خود بھی تو ایمان لے آؤ نا، خود بھی اس کی پرچار کرو، تبلیغ کرو، لوگوں کو کہو کہ بھئی ہماری کتاب میں، تورات میں، انجیل میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں پائی گئی ہیں کہ وہ آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہوں گے، یہ ان کی نشانیاں ہیں، تو وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، چلو لوگوں جاؤ کلمہ پڑھو ان کا اور ایمان لے آؤ۔ کیوں چھپاتے ہیں بات کو؟ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ ان میں سے ایک فرقہ ہے، یعنی ان کے جو علماء ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تو جانتے ہیں، وہ جاننے کے باوجود بھی حق کو چھپاتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے ہم پر بھی، ہم بھی یہی ہے کہ آج دیکھیں ہم سے اگر کوئی جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے دیندار ہیں، دین سے واقفیت رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور وہ مسئلہ اس کے خلاف ہے تو وہ چھپا دیتا ہے، نہیں وہ اوپری سے زمرے میں آ جاتا ہے، وہ تو خیانت باز ہے، وہ تو دھوکے باز ہے، وہ دین کو چھپانے والا ہے، وہ اللہ کا ناپسندیدہ شخص ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ دین کی جو بات ہے وہ بتا دینی چاہیے۔ عمل کرنا نہ کرنا وہ اگلا مرحلہ ہے، لیکن حق بات بتانا یہ پہلا مرحلہ ہے، حق بات بتانی چاہیے۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر الحق من ربک، حق تو تیرے رب کی جانب سے، حق تو عیاں ہوگا، حق تو ظاہر ہوگا، حق چھپتا نہیں ہے، وہ رب کی طرف سے، رب حق کو ظاہر کر دے گا۔ تو میرے پیغمبر آپ حق ہیں، آپ سچ ہیں، آپ کو میں نے پیغمبر بنا کے بھیج دیا پوری دنیا کی امامت کرنے کے لیے، پوری دنیا کو تبلیغ کرنے کے لیے آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیج دیا گیا ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، آپ کو قرآن بھی مل گیا ہے، لہٰذا فلا تکونن من الممترین، یہ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیے گا۔ بسا اوقات جھوٹ کو اتنا پھیلایا جاتا ہے، اتنا پھیلایا جیسے آج کل رواج بنا ہوا ہے، یہ جو میڈیا ہے، اس میڈیا پہ جناب جھوٹ کو پھیلایا جاتا ہے، اتنا پھیلایا جاتا ہے کہ لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں اور اسی جھوٹ پر عمل کرتے ہیں۔ اب یہ پچھلے کچھ سالوں میں کیا ہوا، یہ کرونا کا جھوٹ پوری دنیا کو بیوقوف بنایا گیا، کئیوں کو مار دیا گیا کہ بھئی اصل مقصد ان کا کیا تھا، لوگوں کو کم کرنا تھا، آبادی کم کرنی تھی۔ اس کو جھوٹ کو پھیلانے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں جناب، میڈیا میں جناب، چینلز میں مختلف جناب، یہ بھئی کرونا ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، اور اس جھوٹ کو سب نے سچ کر دیا۔ ابھی تک وہ ہے، میرا بھی کارڈ ہے، کرونا کارڈ، آپ کا بھی ہوگا، سب کا کارڈ ہے، جس کا کارڈ نہیں تو اس کا تو شناختی کارڈ بین ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ بینکوں میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہ سفر نہیں کر سکے گا۔ تو جھوٹ کو اتنا پھیلایا جاتا ہے کہ وہ حق بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا فلا تکونن من الممترین، میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کی جھوٹ میں مت آئیے۔ یہ دنیا کا جو جھوٹ ہے، جھوٹ کو سچ بتا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو آپ شک میں مت پڑیے۔ آپ لاکھ دفعہ یہ یہودی اور عیسائی واہ واہ کریں کہ نعوذ باللہ یہ نبی نہیں ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جناب اپنے دین کو، آباء و اجداد کی دین کو چھوڑنے والا ہے، اس کی اطاعت نہ کرو، وہ واہ کرتے رہے، وہ بکواس کرتے رہے، لیکن آپ نے حق بات پہ ڈٹ جانا ہے۔ آپ میرے پیغمبر ہیں، رسول ہے، اپنی رسالت کا اقرار کر کے پوری دنیا میں اپنے پھیل جانا ہے اور اس دین کی اشاعت کرنی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، میرے پیغمبر آپ شک والوں میں سے مت پڑیے، مت بنیے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اس لیے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر کے لیے کوئی جہت، ہر کسی کے لیے کوئی جہت ہے، کوئی سمت ہے، کوئی طرف ہے۔ جب بھی کوئی شخص اپنے عقیدے کے حساب سے عبادت کرتا ہے رب العالمین کی، تو کوئی تو سمت ہے نا، کوئی تو رخ ہے نا اس کا۔ عیسائیوں کا رخ مشرق کی طرف، یہودیوں کا رخ بیت المقدس کی طرف، تو مسلمانوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف۔ ہر مذہب والے کا کوئی نہ کوئی رخ ہوتا ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر کسی کا کوئی رخ ہوتا ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اس کی طرف منہ کرتا ہے، رخ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ تم خیرات میں، بھلائی میں سبقت کرو، پہل کام کیا کرو۔ کیا مطلب؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سبقت کرو، دوڑ پڑو، جلدی کرو خیرات، بھلائی میں۔ وہ بھلائی میں، نیکی کے عمل میں، دین کے معاملے میں،
تاخیر مت کرو، جلد بازی کرو. ایسا نہ ہو کہ وہ عمل کا وقت گزر جائے اور تمہیں پھر توفیق نہ ہو اور وہ عمل تم سے نکل جائے. اس کا دو مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ اسلام کے احکامات نازل ہوتے جاتے تھے، کبھی کوئی حکم، کبھی نماز کا حکم، کبھی روزے کا حکم، کبھی والدین کی اطاعت کا حکم، کبھی حج کا حکم، کبھی کوئی بھی حکم نازل ہوتا تھا تو سب سے پہلے مخاطبین کون ہوتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو وہ تو چنے ہوئے لوگ تھے. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی قرآن کریم میں ہے کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا، اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو چنا گیا اور اسی زمانے میں ان کو پیدا کر دیا گیا. اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ بھی تو کبھی دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں نبی کے زمانے میں پیدا ہوتا تو میں بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، میں بھی صحابیت کی شرف پاتا اور میں بھی جناب بڑی چیز اور بڑی ہستی بن جاتا. نہ یہ تو ہماری سوچ ہے نا، اس طرح دوسری طرف نہیں سوچتے ہیں. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے اتنی آزمائشیں ہم کہاں برداشت کر سکتے تھے. اللہ معاف فرمائے. تو میں خود کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے جو نظریات ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو کمزور عقیدے ہیں، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے، خدا نہ خواستہ ہم وہ ابو جہل کی پارٹی میں ہوتے، پھر ہم عبداللہ بن ابی بن سلول کی پارٹی میں ہوتے، پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم. شکر ہے اللہ کا کہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں لیکن نام لیوا ہے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی. اس پر بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. تو اس لیے فرمایا فاستبقوا الخیرات. پہلا مطلب اس کا کیا ہے؟ پہلا مطلب یہ کہ دیکھو میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے دلداد جانثار، جیسے تمہیں حکم ملتا ہے تو نہ آؤ دیکھو نہ تاؤ، فوراً عمل کرنا شروع کر دو. جلدی کرو، جلدی کرو. کیونکہ حدیث پاک میں ہے نا کہ الدال الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف دلالت کرنا، خیر کی طرف رہنمائی کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس بندے نے وہ کام کر دیا. تو دوسری بات بھی دیکھیں، اس کا الٹ بھی ہے نا، الدال الشر کفاعلہ، شر کی طرف رہنمائی کرنا بھی اسی طرح ہے. جس سے یہ کہ مسئلہ ہے کہ جو شخص کسی اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے، شروع کرتا ہے، جب تک یہ اچھا کام چلتا رہے گا، اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے، اس اچھائی کو کرتے رہیں گے، قیامت تک اس بندے کو بھی ثواب ملتا رہے گا جس نے اس اچھائی پہ پہلے عمل کیا تھا. اور اسی طرح ایک شخص برا عمل کرتا ہے اور اس کے بعد جتنے لوگ اس کو دیکھا دیکھی اس عمل کو کرتے رہیں گے، قیامت تک جب تک یہ برائی چلتی رہے گی، اس بدبخت بد نصیب انسان کو بھی اس کا حصہ ملتا رہے گا. جیسے قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا. پہلا مقتول، پہلا شہید قابیل ہے اور پہلا قاتل قابیل ہے. تو قاتل نے پہلا قتل کر دیا، پہلا ظلم کر دیا. قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، حدیث کے حوالے سے اس شخص بدبخت کے لیے، قابیل کے لیے بھی ایک قتل لکھا جائے گا. تو نیکی بھی اسی طرح ہے. آج کوئی بندہ مسجد بنا دیتا ہے، ایک مدرسہ بناتا ہے، اس میں تعلیم ہوتی ہے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، عالم بنتے ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. مسجد ہے تو اس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. جب تک یہ مسجد رہے گی، جب تک یہ مدرسہ رہے گا، چاہے ہزاروں سال کیوں نہ رہے، تو اس بنانے والے کے لیے بھی اتنا ثواب جمع ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس نے ایک بھلائی کی ابتدا کر لی ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام کو یہی بتایا جا رہا ہے فاستبقوا الخیرات. آپ چونکہ پہل مسلمان ہو تو جیسے ہی حکم نازل ہوتا ہے تو فاستبقوا الخیرات، اس خیرات میں، اس بھلائی میں سبقت حاصل کرو. فوراً حکم ملتے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دو. تو دیکھو تمہیں جیسے ہی تحویل قبلہ کا حکم ملا کہ اب بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کرنا، اب قبلے کی طرف یعنی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے ہے، تو پھر لہٰذا فاستبقوا الخیرات، اس بھلائی کو چھوڑو مت، اس بھلائی میں سبقت کرو. اور دوسرا مطلب یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ کوئی بھی حکم ہو خدا کا، کوئی بھی حکم ہو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی وجہ نہیں ڈھونڈنی، بس ہمارا کام کیا ہے؟ عمل، اطاعت. تو اس لیے فرمایا فاستبقوا الخیرات، ہر بھلائی میں سبقت کرو، اس کو
اس میں تاخیر نہ کرو. جیسے نماز ہے بھائی، نماز کا ٹائم ہو گیا، وقت داخل ہو گیا، تو اس آیت کریمہ کے روح سے علماء یہی کہتے ہیں، علماء مجتہدین، کہ جلدی کرو جلدی کرو. اس لیے بہت سے علماء کہتے ہیں نماز کا ٹائم داخل ہوتی ہی اس آیت کریم کے روح سے ثواب زیادہ ہے جلدی نماز پڑھنے میں. اب اس میں پھر کچھ اختلاف علماء کا بھی ہے کہ ہمارے جو احناف ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ظہر کے بارے میں باقاعدہ حدیث میں ہے کہ ابرد ظہر کو ٹھنڈا کرو گرمیوں میں موسم کو ٹھنڈا کر کے نماز پڑھو. تو جب واضح حدیث ہے تو پھر اس میں داخل کرو، جب جہاں نہیں ہے اس کا عمل میں جلدی کرو. اب عورتوں کے لیے چونکہ جماعت نہیں ہے تو ان کو وقت ٹائم داخل ہوتے ہی نماز پڑھ لینی چاہیے. اب مردوں کے لیے چونکہ جماعت ہے اس لیے وہ انتظار کریں جماعت کا، کہ جب جماعت کھڑی ہوگی جو ٹائم فکس ہے اس کے لیے. اسی طرح یہ بہت سارے لوگ پتہ نہیں، بیچاروں کو علم نہیں ہوتا، رمضان شریف کا مہینہ ہے، افطار کا ٹائم ہے، جیسے ہی اب آپ اس سے پہلے دعا کرو بھائی. جیسے جناب اذان ہوتی ہے پھر دعا شروع کرتے ہیں. بھائی اذان میں تو دعا ہوتی نہیں ہے، اذان کا تو جواب دینا پڑتا ہے. اور پھر اذان کے بعد دعا ہوتی ہے تسلی سے، پھر اس کے بعد کھڑا نہیں، فاستبقوا الخیرات، بھلائی میں جلدی کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. سارا دن اللہ کا حکم تھا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، کھانے کے قریب نہ جانا. اور جب اللہ نے اجازت دے دی کہ اب ٹائم ختم، روزے کا ٹائم ختم، افطاری کا ٹائم شروع، تو جلدی کرو. اور اللہ کو محبوب ہے یہ عمل، حدیث پاک میں ہے، جلد بازی کرو. افطار میں جلد بازی کے مطلب کہ جیسے ہی ٹائم داخل ہوتا ہے تو شروع کرو، دعائیں پہلے پڑھ لو. تو کسی بھی بھلائی میں سبقت حاصل کیا کرو. اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں ہوتے ہو، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، آبادی میں، غیر آبادی میں، جنگل میں، شہر میں، جہاں کہیں بھی ہو، یأت بکم اللہ، لے آئے گا تمہیں اللہ جمیعا، سب کو، تم سب کو اللہ پاک پکڑ کے محشر کے میدان میں کھڑا کر دے گا، اپنے سامنے پیش کر دے گا. تم سے تمہاری پوری زندگی کے بارے میں سوال جواب کیا جائے گا، تمہارے عقائد کے بارے میں، تمہارے اعمال کے بارے میں، تمہارے فرائض کے بارے میں، سب کچھ. یہ جو فرائض ہے نا یہ بہت مشکل ہے. آج کل ہم حقوق والے ہیں، فرائض والے تو ہے ہی نہیں. میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ بھائی وہ میرے بیٹوں کا مجھ پر کیا حق ہے، بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے، والدین کا مجھ پر کیا حق ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں دیکھتا. میں یہ دیکھتا ہوں میرا یعنی یہ تو میرے فرائض ہے نا. اب میں یہ صرف یہی دیکھتا ہوں کہ بھائی وہ میرا حق پورا نہیں کر رہے ہیں، میں چھوٹوں کا بڑا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں کا بڑا ہوں، میری عزت کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو حقوق کو چھوڑ دو، فرائض پہ عمل کرو. جب آپ فرائض پہ عمل کرو گے تمہارے حقوق خود بخود مل جائیں گے. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم سب کو اللہ پکڑ کر جمع کر دے گا روز محشر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ان بے شک اللہ پاک علی پر کل ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھنے والا. ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، دوبارہ تحویل قبلہ کے بارے میں فرما رہے ہیں تاکید کے ساتھ، چونکہ اب حکم آ گیا اور یہ وہ حکم ہے کہ یہ دوبارہ منسوخ نہیں ہونے والا. قبلہ خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ قیامت تک قبلہ رہے گا، کیونکہ تورات و انجیل میں بھی ایک نشانی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. ان کو بھی پتہ تھا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ان کا قبلہ وہ ہے. یہ کچھ عرصے کے لیے اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا، لیکن حقیقی قبلہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہے. تو فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، میرے پیغمبر آپ جہاں کہیں سے نکل جائیں، اور من سے حیث، جہاں کہیں خرجتا تو نکل جائے، میرے پیغمبر تو جہاں سے نکلے گا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر کے نماز پڑھیے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور یہی حق ہے مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی جانب سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل بے خبر عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم لوگ عمل کرتے ہو. یہ ایک حکم آیا. دوسری آیت یہی الفاظ سیم، پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، جہاں کہیں بھی ہو. یہ دوسرا حکم ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور یہ تیسرا حکم ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے
تحویل قبلہ کے متعلق سیم 3 بار حکم دے دیا۔ پہلا حکم دیا، علماء فرماتے ہیں پہلے حکم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ مقیم ہیں، مدینہ طیبہ میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، تو یہاں آپ کو بھی یہاں بھی ہوں تو آپ کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ جو دوسرا حکم ملا وہ سفر کے لیے کہ اگر آپ سفر میں ہوں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی کہاں، تو وہاں جہاں کہیں بھی ہوں تو آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور تیسرے میں پھر تمام مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم بھی سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، چاہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، رخ کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ تو اس لیے تیسرے حکم مسلمانوں کے لیے ہے کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جمع کا صیغہ ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم لوگ جہاں کہیں بھی ہوں، فَوَلُّوا، رخ کر دو، ادھر ہے فَوَلِّ واحد ہے اور یہاں ہے فَوَلُّوا، رخ کر دو وجوہ کو، اپنے چہرے کا شطرہ اس کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے، لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ رہے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی دلیل، کہ بھئی مسلمان تو یہ تو کوئی مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں کرتا، ابھی بیت المقدس کی طرف کر رہا ہے، یا ابھی بھی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ نہیں، کافروں کے لیے دلیل مت بنو۔ ہاں دیکھو، یہ بہت بڑی سختی کے ساتھ اللہ فرمائے کہ تم احکامات پر عمل کرو تاکہ تم کفار کے لیے دلیل مت بنو۔ آج دیکھو، خدا نخواستہ میں ایک ایسا عمل کرتا ہوں اور میرا یہ عمل کفار کے لیے دلیل ہے، اور کفار اس کا ثبوت دیتے ہیں، اس کی دلیل دیتے ہیں کہ تمہارے فلاں بندہ ہے، مولوی ہے، عالم ہے، وہ اس طرح کہتا ہے، اور وہ اسی سے دلیل اخذ کرتے ہیں، تو یہ میرے لیے باعث جرم ہے اور قابل گرفت ہے۔ تو اس لیے ہم ہر اس عمل سے باز آ جائیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ ہمارے لیے دلیل بن جائیں، اسلام کے خلاف ہمیں ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے کہ تمہارے فلاں عالم نے، تمہارے فلاں بزرگ نے یہ کیا۔ تو لہٰذا ہمیں پھونک کے قدم رکھنا چاہیے، ایسی کوئی حرکت کبھی نہیں کرنی چاہیے، ایسا عمل بالکل کرنا نہیں چاہیے کہ جس سے ہمارے دشمن کفار، یہودی اور عیسائی اور دوسرے مذاہب والے ہمارے خلاف ہو جائیں اور ہمارے لیے بطور ثبوت اس عمل کو پیش کیا کریں۔ یہ جرم ہے، اس لیے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارا یہ عمل حجت نہ بنے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، منہم، ان میں سے، وہ تو ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ تو عجیب الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں، الٹے سیدھے نظریات، پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ تمہارے فلاں بندے نے کہہ دیا حالانکہ انہوں نے کہا نہیں۔ جیسے جناب آج کل جناب فیس بک ہمارے مسلمانوں کی فرمودات سے بھری ہوئی ہے، واٹس ایپ ہے، جیسے بس جناب اللہ نے کہہ دیا، حالانکہ جھوٹ بول رہے، اللہ نے نہیں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا حالانکہ حضور نے نہیں کہا، رمضان شریف فلاں تاریخ کو آ رہی ہے، حضور نے فرمایا جو اس کی خوشخبری اگلوں کو دے گا اس پر جنت لازم ہے، دوزخ حرام ہے۔ واہ جی واہ، اتنا بڑا جھوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر! حضور نے خود فرمایا من کذب علیہ متعمدن، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، ایک روایت میں ہے فلیتبوأ مقعدہ من النار، گویا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، اور ایک روایت میں ہے فجزاؤ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ معاف فرمائے، پہلے پتہ تو کر لو کہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے یا نہیں، ویسے ایسے ہی مارتے رہتے ہو۔ تو لہٰذا فرمایا باقی تو یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کا کہنا کیا ہے، وہ تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے مسلمانوں میں بڑے ظالم ہیں، ایسے جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، کفار سے مت ڈرو، کفار کی واویلا سے مت ڈرو، کفار کی شرارتوں سے مت ڈرو، کفار کے غلبے سے مت ڈرو، ہاں بلکہ فخشونی، مجھ سے ڈرو۔ ابھی دیکھتے ہو بھئی پیسہ ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، سائنس ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، تو اس لیے پھر ان سے ڈرو نہ، مت ڈرو۔ طاقتور ذات خدا کی ہے، سپر پاور اللہ ہے، اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو۔ قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے جب سامنے کھڑا کر دے گا؟ وہ جن سے تم ڈرتے ہو وہ خود سر نیچے کر کے شرمندہ ہوئے ہوں گے، وہ خود آج مجرم ہے، تو پھر تم ان سے ڈرتے ہو جو خدا کے سامنے جا کے پھر اپنے جرم کا اعتراف کریں گے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو۔ یہ ظاہری شان و شوکت ہے ان کی، کچھ دنوں والی، بس ختم ہو جائے گی یہ شان و شوکت، یہ روب، یہ دبدبہ، یہ قوت خاک میں بدل جائے گی۔ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی،
مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں۔ مختصر سی ایک بات بتاتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں ایک دفعہ جا رہا تھا، تو جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ آگے سے شیر آ رہا ہے۔ او بھائی، شیر کو دیکھ کے تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اب شیر تو مجھے چیر پھاڑ دے گا۔ میرے ٹانگیں میری سن ہو گئی، دماغ میرا شل ہو گیا، معاف کھڑا ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شیر آ رہا ہے، میرے خوف میں، ڈر میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب وہ اور قریب آیا تو عجیب ماجرا دیکھا، شیر کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے دیکھ کے ہنسنے لگ گیا، کہتے سعدی ڈر گیا؟ کیا ہو گیا تجھے؟ ایک جانور سے ڈرتا ہے؟ پھر مجھے نصیحت کی، شیخ سعدی فرماتے کہ دیکھو سعدی، تم ایک ذات سے ڈرو، اللہ کی ذات سے ڈرو، جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو طاقتور بھی ہے، جو باروب بھی ہے، وہ سب کچھ اسی لائق بھی ہے، اسی سے ڈرا کرو بس۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے، پھر اللہ پاک تمہارے دل سے پوری کائنات کی جتنی مخلوقات ہے، سب مخلوقات کا خوف نکال دے گا، صرف اللہ سے کا ڈر رکھیں گے بس۔ اور جب تم خدا سے نہیں ڈرتے ہو، جب خدا سے تم نہیں ڈرو گے، پھر اللہ پاک تمہارے دل میں تمام مخلوقات کا خوف اور ڈر ڈال دے گا، پھر تم ڈرتے رہو گے۔ آج یہی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے بھائی جناب، بلی سے ڈرتے ہیں، چوہے سے ڈرتے ہیں، چپکلی سے ڈرتے ہیں، کتے سے ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں، گدھے سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کس کسی سے ڈرتے ہیں، رات کو باہر نکل سے ڈرتے ہیں، اور خواب میں ڈرتے ہیں، اور قبرستان جانے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ آپ خدا سے نہیں ڈر رہے۔ جب ہم خدا سے ڈریں گے، پھر اللہ پاک ہمارے دلوں سے ساری چیزوں کا خوف اور ڈر نکال پھینکے گا۔ اور جب ہم خدا سے نہیں ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے دلوں میں ہر چیز کا خوف ڈال دے گا۔ یہی تو وجہ ہے۔ تو فرمایا فلا تخشوہم، ان دنیا کی چیزوں سے مت ڈرا کرو، واخشونی، مجھ سے ڈرا کرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دوں، وَلِأُتِمَّ، تاکہ میں تمام کر دوں، پوری کر دوں نعمتی، اپنی نعمتوں علیکم، تم پر۔ مسلمانوں، تم لوگ مجھ سے ڈرا کرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ جب مجھ سے ڈرو گے، میری اطاعت کرو گے، میری عبادت کرو گے، میرا خوف دل میں رکھو گے، تو پھر میں تم پر نعمتوں کی بارش کر دوں گا، اور ایسی نعمتوں کی بارش کر دوں گا کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں برساؤں، دنیا کا اقتدار بھی تمہیں دے دوں۔ ابھی آج ہم نہیں ڈر رہے نا خدا سے، اس لیے پھر اقتدار دوسروں کے ہاتھوں میں ہے، اور ہم محکوم ہیں، ہم غلام بنے ہوئے ہیں۔ جب ہم خدا سے ڈریں گے، لوگوں کا خوف دل سے نکال دیں گے، اللہ کی عبادت و اطاعت کریں گے، اس کے حکموں کے مطابق چلیں گے، تو پھر جناب اللہ کی نعمتیں ہم پر برسیں گی، پھر دنیا کفر ہماری غلام بن جائے گی۔ ابھی کچھ عرصہ ہو گیا ہے مسلمان ذلیل ہو گئے، اس سے پہلے تو ماشاءاللہ مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی تھی، وہ تو کانپتے تھے، کفار تو ہمارے ہیرو کا نام لے کے اپنے بچوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ سو جا بچہ، صلاح الدین کی فوج آ رہی ہے، سو جا بچہ، عمر آ رہا ہے، قربان جو عمر پر، سو جا بچہ، خالد بن ولید آ رہا ہے۔ وہ تو ہمارے تو ہیرو یہ تھے، کفار اپنے بچوں کو ہمارے ہیروؤں کے نام سے ڈراتے تھے کہ سو جاؤ۔ اور آج ہم کفار سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے؟ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ہاں، جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلیں گے، دنیا پوری کل کائنات ہماری محتاج بن جائے گی۔ تو فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پھر شاید تم ہدایت پاؤ۔ ہاں، ہدایت اب ہم سمجھتے ہیں ہدایت پر ہے، کہاں ہدایت پر ہے؟ ہم تو غلام بنے ہوئے ہیں، جہاد کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جہاد کریں گے تو دنیا میں پھیل جائیں گے، اور ہم نے جناب وہ دہشت گرد رٹا لگایا کفار نے، اور ہم بھی جناب ہمارے مسلمان بھی جہاد کو دہشت گردی قرار دے رہے ہیں، مجاہدین کو دہشت گرد کہتے ہیں، اور پھر جناب دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، ہدایت یافتہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوتا، تم خدا سے ڈرو اور خدا کے حکموں کے مطابق چلو، اور دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھو، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید تم پھر ہدایت پاؤ۔ ایسے ہدایت پانا آسان ہے؟ رمضان کی خوشخبری دینے سے ہدایت پاؤ گے اور جنت جاؤ گے؟ ہاں نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے احکامات پہ، فرائض پہ چلو، اور خدا سے ڈرو، خدا کے احکامات کی پاسداری کرو، پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں
صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔